بس پی ٹی آئی کو چھوڑ دو، صاف انکار پر ایک ایم این اے کو کس طرح لاپتہ کر دیا گیا۔ پہلی دفعہ پنجاب اور اسلام آباد میں بڑی جنگ کا خطرہ کیوں محسوس کیا جا رہا ہے؟ زمزمہ توپ کی کہانی کیا ہے؟ حامد میر کا ہنگامہ خیز کالم۔ یہ ایک لاپتہ رکن قومی اسمبلی کی کہانی ہے جن کا نام حاجی امتیاز احمد چودھری ہے۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے تازہ کالم میں ان کے لاپتہ ہونے کی حیرت انگیز کہانی بیان کی ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک توپ کا بھی ذکر کیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کہانی سنی تو مجھے زمزمہ توپ یاد آ گئی، وہی توپ جو لاہور کی شاہراہ قائد اعظم پر عجائب گھر کے سامنے عرصہ دراز سے ایک عجوبے کے طور پر کھڑی ہے۔ حامد میر نے کہانی کا آغاز کرتے ہوئے لکھا کہ حاجی صاحب 8 فروری کے الیکشن میں N68 منڈی بہاؤدین سے 1.5 لاکھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ وہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے، لیکن الیکشن سے صرف 3 ہفتے قبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا، لہٰذا حاجی صاحب کو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ان کے مقابلے پر مسلم لیگ نون کا امیدوار 70,000 سے کچھ اوپر ووٹ حاصل کر سکا۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حق واپس ملا تو حاجی صاحب ان 41 ارکان قومی اسمبلی میں شامل تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن کو تحریک انصاف سے اپنی وابستگی کا حلف نامہ دینا تھا۔ انہوں نے پارٹی قیادت کو حلف نامہ تو دے دیا، لیکن ان سے کہا گیا کہ آپ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں۔ انکار پر محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے ان پر ایک مقدمہ درج کر لیا اور پھر وہ گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتاری کے بعد کہا گیا کہ اگر مسلم لیگ نون میں نہیں جانا تو پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ بقول حامد میر حاجی صاحب نے انکار کیا تو کہا گیا کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں ہی رہیں لیکن تحریک انصاف میں نہ جائیں۔ اس دوران ان کا مقدمہ عدالت میں پہنچا تو جس شخص پر الزام تھا کہ حاجی صاحب نے اس سے رشوت لی، اس نے الزام کو جھوٹا قرار دے دیا۔ دوسری طرف اسپیکر قومی اسمبلی نے حاجی امتیاز کا پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیا۔ اب حاجی صاحب کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں لانا ضروری ہو گیا تھا، لہٰذا پنجاب پولیس نے دعویٰ کیا کہ ہم منڈی بہاؤدین میں حاجی امتیاز کے ایک ٹھکانے سے رشوت کی رقم برآمد کر کے واپس گجرانوالہ آ رہے تھے کہ حاجی امتیاز کے ساتھیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا اور ملزم کو چھڑا کر بھاگ گئے۔ پنجاب حکومت نے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ حاجی امتیاز ہماری تحویل میں نہیں ہے بلکہ مفرور ہے۔ اسپیکر صاحب کو اچھی طرح پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے لاپتہ رکن قومی اسمبلی کی بازیابی کے لیے پنجاب حکومت پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ حامد میر نے کہانی سنانے کے بعد اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کہانی سن کر مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور زمزمہ توپ میں کوئی فرق نہیں، دونوں کو صرف نمائش کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ سے وہ قانون منظور کرایا جاتا ہے جس کا حکم پارلیمنٹ کے باہر سے آتا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے قانون ساز ادارے کا اسپیکر پولیس کے ایک جھوٹ کے سامنے بے بس ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ شہباز شریف حکومت مخصوص نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی۔ فیصلے پر عمل درآمد ہو گیا تو تحریک انصاف کو بہت سی مخصوص نشستیں مل جائیں گی۔ مخصوص نشستیں مل گئیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا آسان ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی تو پھر وفاقی حکومت بھی مشکلات میں پھنس جائے گی، لہٰذا پنجاب اور وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومتیں بچانے کے لیے سپریم کورٹ کو بھی زمزمہ توپ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے احکامات کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں آئین و قانون بھی زمزمہ توپ بن جائے گا۔ حامد میر کالم میں مزید لکھتے ہیں کہ پاکستان کی حکمران اشرافیہ کی اندرونی لڑائی پاکستان کی بقا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن رہی ہے۔ ادارے یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش میں وہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت کو زمزمہ توپ میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اداروں میں لڑائی ختم ہو گئی تو سب سے زیادہ نقصان ان افراد اور جماعتوں کا ہوگا جو اس لڑائی کی وجہ سے بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں۔ آپس میں لڑنے والوں کو یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ریاست کی عملداری تیزی سے ختم ہو رہی ہے؟ پہلی دفعہ پنجاب اور اسلام آباد میں بھی ایک بڑی جنگ کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ حامد میر نے کالم میں خبردار کرتے ہوئے لکھا کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو نتیجہ صرف تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے۔ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کی معیشت کو تو مضبوط کیا، لیکن الیکشن میں دھاندلی اور مخالفین کی پکڑ دھکڑ نے جو نفرت پیدا کی اس نے حکومت کو غیر مقبول کر دیا۔ حسینہ واجد نے جماعت اسلامی پر پابندی لگا دی، لیکن ان کے خلاف احتجاج میں کمی نہیں ہوئی۔ احتجاج کو روکنے کے لیے حسینہ واجد نے واٹس ایپ اور انسٹاگرام سے لے کر یوٹیوب تک سب کچھ بند کر دیا ہے، لیکن وہ اسی انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں جو 2022 میں سری لنکا میں راجا پکسا کی حکومت کا ہوا تھا۔ بنگلہ دیش کی ایک انگریزی اخبار کے ایڈیٹر کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد پانی پت کی تیسری لڑائی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ پانی پت کی تیسری لڑائی مجھ گستاخ کو ایک دفعہ پھر زمزمہ توپ کی طرف لے جاتی ہے۔ زمزمہ توپ پہلی دفعہ پانی پت کی تیسری لڑائی میں استعمال ہوئی تھی۔ افغان حکمران احمد شاہ ابدالی نے لاہور میں 2 توپیں تیار کرائی تھی۔ 1761 میں پانی پت میں ہندو
ہندو مرہٹوں کے خلاف لڑائی میں 2 توپوں کے علاوہ قلات کے بلوچ حکمران میر نصیر خان نوری نے اہم کردار ادا کیا تھا، جو اس لڑائی میں احمد شاہ ابدالی کے اتحادی کی حیثیت سے اپنے 15,000 جنگجوؤں کے ساتھ شریک تھے۔ ہندو مرہٹوں کے خلاف احمد شاہ ابدالی اور میر نصیر خان نوری کے پختون بلوچ اتحاد کی فتح کے بعد دونوں زمزمہ توپوں کو واپس لاہور لایا گیا۔ ایک توپ لاہور میں چھوڑ دی گئی، دوسری توپ قندھار لے جائی جا رہی تھی کہ دریائے چناب کے طوفان میں غرق ہو گئی۔ لاہور والی توپ بعد میں بھنگیوں کی توپ بھی کہلائی، لیکن ابدالی کی فوج نے اسے زمزمہ کا نام دے دیا تھا۔ میر نصیر خان نوری کے دور میں گوادر کو عمان کے حکمران تیمور سلطان کے حوالے کیا گیا تھا۔ گوادر 1958 میں ملک فیروز خان نون کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پاکستان کا حصہ بنایا گیا۔ آج گوادر اور پشاور میں ریاستی اداروں کو غیر ریاستی عناصر کی مزاحمت کا سامنا ہے، لیکن اسلام آباد اور لاہور میں ریاست کا ایک ادارہ دوسرے ادارے سے ٹکرا رہا ہے۔ اس لڑائی میں عدلیہ کی شکست دراصل آئین و قانون کی شکست ہوگی، جس کے بعد گوادر اور پشاور میں ریاست کی عملداری بھی زمزمہ توپ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ حسینہ واجد جماعت اسلامی پر پابندی لگا کر کچھ حاصل نہ کر پائے گی۔ شہباز شریف کی حکومت کو تحریک انصاف پر پابندی لگا کر کچھ نہ ملے گا۔ اداروں کو پانی پت کی تیسری لڑائی کی طرف دھکیلنے کی بجائے لڑائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ حسینہ واجد کے راستے پر نہ چلیں، اس راستے پر چلیں جہاں اپنا اقتدار بچانے کے لیے کسی حاجی امتیاز کو لاپتہ نہ کرنا پڑے اور آئین و قانون زمزمہ توپ کی طرح کوئی نمائشی عجوبہ نہ بن جائے۔